السلام علیکم۔ رات کے پچھلے پہر ایک عجیب سی خاموشی پورے محلے پر چھائی ہوئی تھی۔ کچی بستی کے مٹی سے بنے کمرے میں ایک جھونپڑی کا دروازہ آہستہ آہستہ ہوا سے ہل رہا تھا۔ اندر ایک کمزور سا بوڑھا، جس کے چہرے پر وقت کی مار صاف دیکھی جا سکتی تھی، فرش پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، تھکن اور بے بسی کی ایسی تصویر بنی ہوئی تھی جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل پگھل جائے، لیکن پگھلنے والے دل اب یہاں رہتے کہاں ہیں۔ اس کا نام سلیم تھا۔ وہ ایک مزدور تھا، کبھی کسی مکان کی چھت پر چڑھتا، کبھی اینٹیں ڈھوتا اور کبھی شام تک خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ بیوی کئی سال پہلے ایک معمولی بخار میں دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور اب صرف ایک ہی سہارا بچا تھا، اس کی اکلوتی بیٹی ہما، جو 6 سال کی تھی لیکن آنکھوں میں 50 سال کی تھکن لے کر جی رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا جب ہما نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پانی سے پیٹ بھرتی تھی اور سلیم اپنی آنکھوں میں چھپائے ہوئے آنسو رات کے اندھیرے میں بہا دیتا۔ دن بھر در در کی ٹھوکریں کھا کر سلیم شام کو واپس آیا تھا، خالی جیب، خالی ہاتھ اور خالی دل کے ساتھ۔ ابو، آج کچھ کھانے کو ملے گا؟ ہما کی آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف امید تھی، اور وہ امید جو کسی معصوم کی سانسوں سے بندھی ہوتی ہے۔ سلیم نے اپنی جیب ٹٹولی اور وہ خالی تھی۔ اس نے گردن جھکا لی اور ہما کو پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ یہ پی لو بیٹا، پیٹ بھر جائے گا۔ ہما نے معصومیت سے پانی لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ پی رہی تھی، مگر سلیم کے سینے میں جیسے کوئی شعلہ جل رہا تھا۔ بیٹی پانی سے پیٹ بھر رہی ہے اور وہ باپ کچھ نہیں کر پا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلیم کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور اس نے کہا، یا اللہ، اگر تیری زمین پر میرے لیے روٹی نہیں تو پھر میرے لیے جگہ صرف قبر میں ہونی چاہیے۔ لیکن اسی لمحے اس کے دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ ٹھک ٹھک۔ سلیم چونک گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ باہر کون ہے جو اس جیسے مفلس انسان کے دروازے پر آیا ہے؟ یا شاید جو کچھ اس نے برسوں پہلے کیا تھا اس کی سزا دینے وقت آ گیا ہے۔ سلیم آہستگی سے اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے خاموشی سے معافی مانگ رہی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ دروازے پر 2 بار دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک۔ سلیم نے دروازہ کھولا۔ سامنے اندھیرے میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا، لیکن آنکھیں کچھ کہہ رہی تھی، جیسے برسوں کا انتقام اس پلکوں کی نمی میں چھپا ہو۔ کون ہو تم؟ سلیم کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے بولی، تو مجھے بھول گیا سلیم؟ میں وہ ہوں جسے تو نے دفن کر دیا تھا مٹی میں، اور وہ بھی بے گناہ۔ سلیم کے ہاتھ سے دروازے کا کنڈا چھوٹ گیا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ذہن ماضی میں دوڑنے لگا۔ تقریباً 15 سال پرانا قصہ تھا۔ اس وقت سلیم جوان تھا، غیرت کے نام پر چہرے پر نقاب اور دل میں جہالت لیے۔ اس کی سوتیلی بہن شہناز، جو نہایت ہی خوبصورت، خاموش طبیعت کی اور نماز روزے کی پابند تھی، ایک دن گاؤں کے چودھری کے بیٹے کے ساتھ بازار میں دیکھی گئی۔ بات پھیل گئی، گاؤں والوں نے بدنام کیا، اور سلیم نے بغیر سچ معلوم کیے، بغیر یہ جانے کہ اس رات ہوا کیا تھا، اسی رات اسے غیرت کے نام پر مٹی میں دفن کر دیا۔ لیکن آج وہ زندہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو زندہ ہے؟ سلیم کے ہونٹ کپکپائے۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف آگ تھی۔ ہاں، رب نے مجھے بچا لیا، کیونکہ میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور اللہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا سلیم۔ سلیم پیچھے ہٹا، جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک گئی ہو۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ مجھے معاف کر دو، اس کے منہ سے بس یہی نکل سکا، لیکن شہناز کا لہجہ نرم نہیں ہوا، اس کی آواز سرد تھی۔ معافی؟ ایک بے گناہ کو دفن کر اب تیری معافی کا وقت گزر چکا ہے، لیکن میں تیرے جیسی نہیں، بدلہ ضرور لوں گی، مگر ویسا نہیں جیسے تو نے لیا تھا۔ سلیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہما اندر سو رہی تھی۔ اس نے شہناز سے کہا، ہما کو کچھ مت کہنا، وہ تو معصوم ہے۔ شہناز نے پہلی دفعہ نظریں دروازے کے پیچھے کی طرف دوڑائیں۔ ہاں، ہما معصوم ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل اس جیسی ہیں جو کبھی میری گود میں ہنستی تھی۔ یہ جملہ سلیم کے جسم میں زلزلہ بن کر دوڑا۔ وہ جان گیا کہ شہناز صرف بدلہ لینے نہیں آئی، وہ کچھ اور بھی جانتی ہے، کوئی راز، کوئی تعلق
جسے وہ برسوں سے دفن سمجھتا رہا، لیکن اب وہ حقیقت بن کر سامنے آ چکا تھا۔ سلیم کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ شہناز کا وجود اسے موت کا پیغام لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نہ انتقام کی جھلک تھی، نہ ہی نفرت کی لپک، بس ایک عجیب سا سکون جو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا ہوتا ہے، وہ خاموشی جو کسی گہری قبر کے دہانے سے اٹھتی ہے۔ تو کیا چاہتی ہے شہناز؟ ہما کو لے جانے آئی ہو یا مجھے سزا دینے؟ سلیم کی آواز میں شکستگی تھی، لیکن دل میں ایک سوال پچھلے 15 سالوں سے دفن تھا۔ تو زندہ کیسے بچی؟ شہناز آہستہ سے جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی، نظر بھٹکتی ہوئی اس پرانی چارپائی پر پڑی جہاں ایک ننھی سی معصوم بچی معصوم نیند میں سو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی روانی شہناز کے دل کی گہرائیوں تک اتر گئی۔ میں اسی رات جب تو نے مجھے مٹی میں دبایا، کچھ لمحے بعد ایک فقیر کا گزر ہوا، اس نے مٹی میں حرکت محسوس کی اور اللہ نے میرے لیے اسے ذریعہ بنا دیا۔ سلیم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر بس یہی پوچھ سکا۔ شہناز نے نظریں نیچے جھکا لی۔ میں اس گاؤں سے نکل گئی، مجھے دنیا سے نہیں اپنوں سے ڈر لگتا تھا۔ کئی برس یتیم خانوں میں گزرتے رہے، لیکن رب نے مجھے سنبھالے رکھا۔ پھر کسی نے مجھے ماں کہا، کسی نے بہن اور کسی نے بیٹی، لیکن میں اندر سے خالی رہی جب تک مجھے یہ خبر نہ ملی کہ تو آج بھی زندہ ہے اور تیرے ساتھ ایک بیٹی ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تو کیسے جانتی ہے کہ ہما میری بیٹی ہے؟ شہناز نے ایک پرس نکالا، اس میں سے ایک تصویر نکالی اور سلیم کے سامنے رکھ دی۔ وہ تصویر ایک عورت کی تھی، سلیم کی بیوی یعنی کہ نسرین، جس کی آنکھوں میں سکون تھا لیکن ماتھے پر درد کے نشانات۔ نسرین؟ تو اسے کیسے جانتی ہے؟ شہناز کی آواز میں خاموش طوفان تھا، کیونکہ وہ میری سہیلی تھی۔ اس نے میری مدد کی جب اس نے مجھے مردہ سمجھا۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تو نے شادی کر لی ہے، لیکن اسے حقیقت کبھی نہیں بتائی کہ جس بھائی نے بہن کو مارا وہی شوہر بن کر اب نئی زندگی شروع کر رہا ہے۔ سلیم کی ٹانگوں سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ نسرین مر گئی، لیکن جاتے جاتے مجھے وہ تصویر دے گئی اور کہا کہ اگر ہما کبھی بھوکی سوئے تو مجھے آ کر خود تجھے جگانا ہوگا۔ یہ سن کر سلیم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شہناز آہستہ سے مڑی اور کہا، میں تجھے سزا دینے آئی تھی سلیم، لیکن یہ بچی، یہ معصوم چہرہ، میرا دل بدل گیا۔ میں تیرے گناہ معاف نہیں کر سکتی، لیکن ہما کو بھوکا سونے نہیں دوں گی۔ سلیم نے سسکتے ہوئے پوچھا، اب تو کیا کرے گی؟ شہناز پلٹی اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا، اب میں تجھ سے تیرے گناہوں کا حساب نہیں مانگوں گی، بلکہ رب سے تیری بخشش کی دعا مانگوں گی، کیونکہ تو اب خود اپنے گناہوں کی قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ دروازہ دھیرے سے بند ہوا۔ اندھیرے میں ہما کی سانسیں چلتی رہیں اور سلیم کی آنکھیں ساری رات نیند سے خالی رہیں۔ سلیم کی رات بے چین گزر گئی۔ اس نے آنکھیں تو بند کی مگر نیند نہ آئی۔ کبھی ہما کی معصوم نیند کو دیکھتا، کبھی شہناز کی وہ آنکھیں یاد کرتا جن میں برسوں کا درد خاموش چیخے بن کر چھپا ہوا تھا۔ صبح سورج نکلا، لیکن سلیم کی جھونپڑی میں اندھیرا ہی اندھیرا رہا۔ دروازے پر دھیرے سے آہٹ ہوئی، وہی چپ چاپ قدم جن کی چاپ میں سوال ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلا، شہناز ایک دفعہ پھر اندر داخل ہوئی۔ اس دفعہ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا بندھا ہوا تھا، شاید کھانے کا کچھ سامان۔ سلیم نے نظریں جھکا لی۔ شہناز نے کہا، ہما کو ناشتہ دے دو، وہ بچی بھوکی رہی تو میرے ضمیر کو نیند نہیں آئے گی۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شہناز نے بات کاٹ دی۔ شکریہ؟ جس بھائی نے اپنی بہن کو زمین میں دفن کیا ہو وہ شکریہ کے قابل نہیں ہوتا سلیم۔ میں یہاں احسان کرنے نہیں آئی، میں تو اپنے دل کو تسلی دینے آئی ہوں کہ شاید تیرے اندر انسانیت باقی ہو۔ سلیم خاموش رہا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے وہ سوال پوچھا جس نے اس کے سینے کو سالوں سے جکڑ رکھا تھا، شہناز، کیا تو چاہتی ہے کہ ہما تیرے ساتھ چلی جائے؟ اگر تو کہے تو میں اسے دے دوں۔ شہناز کے چہرے پر پہلی دفعہ دکھ کا رنگ نمودار ہوا۔ اس نے ہما کی طرف دیکھا جو چارپائی پر بیٹھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے توڑ رہی تھی۔ نہیں سلیم، میں ہما کو تیرے گناہوں کی سزا نہیں دینا چاہتی، وہ تیری آخری نیکی ہے اور شاید تیری نجات کا واحد ذریعہ بھی۔ سلیم کا دل دھڑک اٹھا۔ تو مجھے معاف کر دے گی؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شہناز نے آسمان کی طرف نظریں کی اور آہستہ سے کہا، تجھے معاف کرنا میرے بس میں نہیں، لیکن ہاں، ہما کے قدموں میں گر کر اگر تو سچے دل سے رب سے معافی مانگے گا
تو وہ رب ضرور معاف کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے شہناز مڑی، دروازے سے باہر نکلنے لگی، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ چھوڑ گئی جو سلیم کے دل میں قیامت تک کے لیے گونجتا رہے گا۔ بیٹیاں رب کا امتحان بھی ہوتی ہیں اور بخشش کا وسیلہ بھی۔ دیکھنا کہ تو ہما سے کیا سلوک کرتا ہے سلیم۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں صرف سلیم کی سسکیاں اور ہما کی ننھی ہنسی گونج رہی تھی۔ سلیم نے پہلی بار بیٹی کو سینے لگایا۔ اس کی آنسو ہما کے ماتھے پر ٹپکے جیسے برسوں بعد ایک گناہ گار نے توبہ کے پہلے قطرے بہائے ہوں۔ رات ڈھل چکی تھی، لیکن سلیم کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اس کے سامنے ہما سو رہی تھی، وہی ننھی بیٹی جو بو کے باوجود شکایت کیے بغیر سو جایا کرتی تھی۔ سلیم اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار بیٹی کا مطلب سمجھ رہا ہو۔ ہما کی سانسیں جیسے کسی خاموش دعا کی صورت تھی۔ سلیم کی آنکھیں بھیگ گئی، دل کی دیواریں لرزنے لگی۔ کیا میں واقعی باپ کہلانے کے قابل ہوں؟ یہ سوال اس کے اندر مسلسل گونج رہا تھا۔ صبح سویرے سلیم اٹھا۔ آج اس نے پھٹا پرانا کرتا نہیں پہنا، بلکہ ایک صاف قمیص نکالی، بالوں میں تیل لگایا، ہاتھوں میں ایک پرچی لی جس پر کچھ جگہوں کے نام لکھے ہوئے تھے، ورک شاپس، ہوٹل، گودام۔ وہ روزی کمانے نکلا، لیکن اس بار نیت میں ایک فرق تھا۔ پہلے وہ صرف پیٹ کے لیے مزدوری کرتا تھا، آج وہ بیٹی کے لیے عزت کمانا چاہتا تھا۔ ہر دروازے پر گیا، سب نے انکار کیا۔ کسی نے کہا بابا جی بوڑھے ہو چکے ہو، کسی نے طنز کیا اب کیا عزت کے خواب دیکھنے لگے۔ سلیم خاموش رہا، لیکن دل میں ایک آگ تھی۔ آخر کار ایک پرانی ورک شاپ پر ایک نوجوان نے کہا، ایک شرط پر کام ملے گا آپ کو، اگر اپنی بیٹی کو یہاں برتن دھلوانے دو تو تمہیں بھی مزدوری ملے گی۔ سلیم کا چہرہ سن ہو گیا۔ پہلی بار اس کی غیرت نے زور مارا، لیکن پھر اس کے ذہن میں شہناز کی آواز گونجی، دیکھنا تو ہما سے کیا سلوک کرتا ہے سلیم۔ سلیم نے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھا اور بلند آواز میں بولا، میری بیٹی میری عزت ہے، اگر نوکری نہیں دینی تو ٹھیک، لیکن اس کے نام پر سودا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ شاید کئی دن تک اسے مزدوری نہ ملی، لیکن آج وہ باپ بن گیا تھا۔ شام کو وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا، لیکن دل مطمئن تھا۔ ہما نے پوچھا، ابو جان کچھ کھانے کو لائے ہو؟ سلیم نے نفی میں سر ہلایا، لیکن مسکرا کر کہا، بیٹا آج تمہارے ابو نے بھوکے پیٹ غیرت کی روٹی کھائی ہے۔ ہما معصومیت سے ہنسی اور سلیم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، شہناز کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا سلیم کہ بیٹے صرف بوجھ نہیں ہوتی، بخشش کا وسیلہ بھی ہوتی ہے۔ شہناز نے تھیلا اندر رکھا اور جاتے جاتے بس اتنا کہا، رب تیرا امتحان لے چکا ہے، اب عزت دینے کا وقت ہے۔ دروازہ بند ہوا اور پہلی بار اس جھونپڑی میں بو کی بجائے برکت داخل ہوئی۔ سلیم نے زندگی میں پہلی بار عزت کی روٹی نہ صرف کمائی بلکہ چکھی بھی نہیں، صرف اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھی۔ کئی دن گزر گئے۔ سلیم ہر روز مزدوری کی تلاش میں نکلتا، کبھی کچھ مل جاتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس لوٹتا، لیکن ایک بات اس میں بدل گئی تھی۔ اب وہ شرمندہ نہیں ہوتا تھا۔ شہناز اکثر آ جاتی، کبھی ہما کے لیے دوپٹہ، کبھی ایک کتاب، کبھی ایک سادہ سا کھلونا۔ ہما اسے چچی اماں کہتی اور شہناز کی آنکھوں میں ہر بار آنسو آ جاتے۔ ایک دن شہناز نے سلیم سے کہا، سلیم میں چاہتی ہوں کہ ہما اسکول جائے، اس کا دماغ تیز ہے، وہ ایک دن تمہارا فخر بنے گی، جیسے نسرین تمہاری دعاؤں میں شامل رہی۔ سلیم نے نظر نیچی کر لی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں شہناز۔ شہناز نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ نسرین کی آخری امانت ہے، اس نے میرے حوالے کی تھی اور کہا تھا کہ اگر کبھی سلیم سچے دل سے بدل جائے تو اسے یہ دے دینا۔ سلیم نے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اس میں کچھ رقم اور ایک خط تھا، نسرین کے ہاتھ کا لکھا۔ سلیم اگر تم میری اور ہما کی خاطر ایک دن بدل جاؤ تو سمجھنا میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، اور تمہاری بیٹی میرے اور رب دونوں کا امانت دار تحفہ ہے، اسے پڑھانا بڑھانا تاکہ وہ تمہارے نام کی شرمندگی نہیں بلکہ روشنی بنے۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ ہما کو اگلے ہی ہفتے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ پہلے دن جب وہ یونیفارم پہن کر نکلی، سلیم نے اس کا ماتھا چوما اور آسمان کی جانب دیکھا۔ یا رب، یہ وہ بیٹی ہے جس نے مجھے گناہ سے نکال کر تیری راہ دکھائی۔ شہناز جو ایک فاصلے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، چپکے سے پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، اطمینان تھا۔ آج شہناز کے دل نے کہا، میں نے اپنے بھائی کو کھویا تھا، لیکن رب نے مجھے ایک نئی بہن دے دی، اور وہ تھی ہما۔
آخر میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بہت ہی ضروری میسج دینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، وہ رب کی طرف سے آنے والی وہ روشنی ہوتی ہیں جو اندھیرے دلوں کو بھی جگا دیتی ہیں۔ سلیم نے بیٹی کھوئی نہیں بلکہ اسے پا کر خود کو پا لیا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید اچھی اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔